جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ الحمدللہ سے ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا 35 لیکچرز میں۔ آج سے ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ہمارا تذکیر القرآن کے نام سے کورس ہے، جس میں اصل مقصد جو ہے قرآن سے کوئی واضح و نصیحت حاصل کرنا ہے، یا آپ کہہ لیں عمل بالقرآن کے پہلو کو اجاگر کرنا۔ بھلے ہم قرآن میں قصص پڑھ رہے ہوں، ہسٹری یا پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کا ذکر چل رہا ہو، لیکن اس انداز سے کہ ہم اس پہ غور کر کے اپنے لیے کوئی رہنمائی کا سامان پیدا کر سکیں۔ تو دوسرے پارے کا آغاز ہم پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تفاسیر کی طرف جاتے ہیں۔ سیقول ان قریب کہیں گے، سین یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، تو ان قریب قال یقول قول سے ان قریب کہیں گے السفہاء، سفی کی جمع سفہاء، سفاہت کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے بے وقوف، تو ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس، لوگوں میں سے، اس سے مراد یہود کی ایک جماعت ہے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ما کس چیز نے واللہم پھیر دیا ان کو، یعنی مسلمانوں کو، واللہ پھیرنے کے معنی میں، تو وہ یہود میں سے جو بے وقوف ہیں وہ یہ بات کریں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو، یعنی مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے۔ شروع میں جو ہے وہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو کوئی 16.5 ماہ یا 17 ماہ آپ نے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مسجد حرام کی طرف۔ تو اس پہ پیشگی طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی پہلے سے کہ حکم تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ہوں گی تاکہ مسلمانوں کو تسلی رہے اور وہ کسی شک اور شبے میں نہ پڑے۔ تو ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی جو کہ کانو علیہا وہ تھے اس پر، جس قبلے پر وہ تھے۔ قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یعنی قبلہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک جہت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک خاص جہت میں محدود نہیں ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو تب بھی اللہ کا جو ہے وہ ایک طرح سے حکم تھا، اور اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی قبلہ سیدھا رستہ تھا، بیت حرام یعنی مسجد حرام والا قبلہ یہی سیدھا رستہ تھا جس کی طرف اللہ نے ہدایت دی تھی، لیکن اللہ نے 16-17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھوائی؟ پھر اگر یہی سیدھا رستہ تھا تو وہ پھر تفاسیر میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تم کو، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، اسی طرح ہم نے تم کو بنایا امتاً وسطا، معتدل امت، وسط معتدل جو درمیان میں ہے، یعنی درمیان میں افراط و تفریط سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، شہید کی جمع شہداء، تاکہ تم ہو جاؤ، کان یکونو سے، تاکہ تم سب ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا، اور کس لیے اللہ نے اس امت کو برپا کیا؟ تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ، لوگوں کے خلاف تمہاری گواہی جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو جائیں رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، رسول تم پر گواہ ہو جائیں، تم لوگوں پر اور رسول تم پر۔ اس گواہی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، یہ 3 قسم کی گواہی ہے۔ وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے، وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا، القبلہ وہ قبلہ، التی جو کہ کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، اور جس قبلے پر آپ تھے، ٹھیک ہے، نہیں اس کو بنایا تھا ہم نے، الا مگر، یعنی ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا، مقصد اب بتایا جا رہا ہے نا،
کہ پچھلا جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس والا قبلہ، اس کو ہم نے قبلہ کیوں بنایا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ تو کہا گیا کہ اس کا مقصد امتحان تھا، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا القبلہ، اور نہیں ہم نے بنایا قبلہ التی کنت علیہا، جس پر کہ آپ تھے، یعنی اس قبلے کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا تھا جس پر کہ آپ تھے، مگر اس مقصد سے، کس مقصد سے؟ لنعلم، تاکہ ہم جانچ لیں، جانچ پڑتال کر لیں، جان لیں، من یتبع الرسول، من کون ہے، یتبع اتباع سے، جو اتباع کرتا ہے رسول کی، من اس کے مقابلے میں جو، ٹھیک ہے، من پلس من، اس کے مقابلے میں جو ینقلب پھر جاتا ہے، انقلاب بھی اسی سے، لفظ انقلاب، جو پھر جاتا ہے علی عاقبی، اپنی ایڑیوں کے بل، عاقبین ایڑیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینکلز، ایڑیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اینکلز ہیں، ٹخنوں کو کہتے ہیں یا ہاں، اینکلز تو ٹخنوں کو کہتے ہیں، بہرحال ایڑیوں کے بل جو بھی ہے۔ تو مم ینقلب، اس کے مقابلے میں جو پھر جاتا ہے علی عاقبی، اپنی ایڑیوں کے بل، ٹھیک ہے۔ وَإِن کانت، اور اگرچہ یا بے شک یا یقیناً، کانت لکبیرہ، وہ تھی یقیناً لکبیرہ، بڑی، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے یہ جو حکم تھا، یہ جو آزمائش تھی، یہ ایک بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان مخففہ، یعنی اصل میں یہ انا تھا، ٹھیک ہے، اور انا جو ہے جو شد والا ہوتا ہے، بعض اوقات تخفیف کے ساتھ یعنی بغیر شد کے آ جاتا ہے، اور جو شد والا انا ہے وہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بے شک وہ جو مصیبت تھی، وہ جو آزمائش تھی، وہ بہت بڑی تھی، بہت گراں تھی، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی ان لوگوں پہ وہ گراں نہیں تھی، ان لوگوں پہ وہ مشکل نہیں تھی، ان لوگوں پہ وہ آزمائش بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، یضیع ضیاء سے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہاری ایمان کو، ہاں ایمان سے مراد نمازیں، کیونکہ یہ شبہ بھی یہود نے ڈالا تھا کہ 16-17 ماہ جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ تو ضائع گئیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو، ٹھیک ہے، جس ایمان کے ساتھ تم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ضائع کرنے والا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، شفقت کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ تو ہم اس کا اب دیکھ لیتے ہیں تفسیر کا جو معاملہ ہے۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، یعنی اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو سفہاء سے مراد یہود ہیں، یہ رائے ابن عباس، برا بن عازب اور مجاہد سے مروی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سدی کی رائے ہے کہ اس سے مراد منافقین ہے، تو ہو سکتا ہے دونوں نے باتیں کی ہوں۔ جب قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ مقرر کر دیا گیا، تو ہو سکتا ہے یہودیوں نے بھی بات کی ہو، ان کا بھی بات کرنا بنتا ہے، منافقین نے بھی، جیسے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر نیگیٹو بات پروپوگنڈا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے ان منافقین نے بھی اپنی مجالس میں باتیں کی ہوں۔ اکرمہ، حسن بصری اور ربیع سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نمازیں اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ پڑھی تھیں، یعنی جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو مکہ میں تو آپ علیہ السلام کا معمول یہی تھا کہ آپ اس طرح سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یا خانہ کعبہ کو اس طرح سے سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے کہ استقبال قبلتین ہو جائے، خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی۔ جب آپ مدینہ چلے گئے تو وہاں یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ ایک سائڈ پہ خانہ کعبہ تھا، ایک سائڈ پہ بیت المقدس تھا۔ تو اب آپ علیہ السلام نے 16.5 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ کیا کوئی اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ تو اگر اللہ کی طرف سے حکم تھا تو قرآن میں ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ نے کوئی ایسا حکم دیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا لیکن وہی خفی میں تھا، یعنی سنت میں تھا، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ بات تو کنفرم ہے۔
اور کچھ لوگوں نے یا کچھ اہل علم نے کہا کہ نہیں، آپ علیہ السلام نے اجتہاد کیا، تو اجتہاد کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جب دونوں قبلوں کی طرف اب رخ کرنا ممکن نہیں ہے تو ہم سے پہلے جو امت مسلمہ ہے یعنی یہود، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی تصحیح نہیں فرمائی، اس کی کریکشن نہیں فرمائی، یہاں تک کہ 16.5 ماہ 17 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ کو جو ہے وہ خانہ کعبہ یا ہمارے لیے قبلہ قرار دے دیا جائے، لیکن اب چونکہ اللہ کا ابھی تک واضح حکم نہیں تھا، تو اس لیے آپ کیا کرتے تھے، شروع میں آپ کا معمول یہی ہوتا تھا کہ آپ اہل کتاب کو دیکھتے تھے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوتی تھی تو آپ اہل کتاب کو دیکھتے تھے، اس وقت تک اہل کتاب کی جو ہے وہ عمل کے مطابق عمل کر لیا، پھر جب وحی نازل ہو گئی تو اب ہماری شریعت واضح ہو گئی، کیونکہ اہل کتاب کے عمل میں ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ وہ پچھلے انبیاء کا عمل ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام اس کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن جب ہماری شریعت مکمل ہونا شروع ہو گئی، اپنے تکمیل کے مراحل کو پہنچنا شروع ہو گئی، تو پھر آپ کا طرز عمل یہ بن گیا کہ آپ اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔ جیسے آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، یہ جو عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگلی دفعہ اگر میں حیات رہا، مطلب آخری سال ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگلی دفعہ اگر میں رہا تو میں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو آپ علیہ السلام کا آخری معمول یہی تھا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ہے یہ آیات نازل ہو گئی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو آخر وقت میں ہمارا دین تقریباً مکمل ہو چکا تھا، تو پھر اس کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی کہ اہل کتاب کی طرف دیکھا جائے۔ پھر آپ ہر معاملے میں اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے۔ شروع میں جب ابھی دین نازل ہونا شروع ہوا تھا، کیونکہ مکہ میں تو 13 سال تک جو ہے وہ دعوت کے مراحل تھے، پچھلی قوموں کے احوال، واقعات، اخلاقیات، عقائد، ان کا بیان آیا، فقہ اور شریعت کا بیان کم ہے، وہ مدینہ میں آنا شروع ہوا، وہ مکہ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام وہاں پہ پھر شروع میں اہل کتاب کی رائے کا تتبع کرتے تھے، یعنی اس کو تلاش کر کے اس کی پیروی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ بات وہاں سے آئی ہے کہ اکرمہ، حسن بصری اور ربیع سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نمازیں اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ کیا کریں، آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ابن عباس اور ابن جرید سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی، یعنی دونوں رائے ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے جو ہے وہ یہ بات طے کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت میں بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وحی خفی میں آیا تھا، تو وحی خفی بھی تو ہمارے پاس حدیث کی صورت میں محفوظ ہے، اس میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا، واللہ اعلم۔ اچھا، ویسے ہم تبری میں بہت سارے متعلق صحابہ کے اقوال پڑھتے ہیں، جی تو اس کی کوئی سند بھی ہے؟ سند ہوتی ہے، ہر قول کی سند ہوتی ہے، اس میں کچھ ضعیف بھی کچھ روایت ضعیف بھی ہوتی ہیں، ایسا بھی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس تفسیر القرآن الکریم ہے، یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب علیہ رحمہ کی، تو وہ کیا کہتے ہیں، براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو 16-17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے، یعنی تینوں نے، یہود، منافقین اور مشرکین نے بھی، کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہی صراط مستقیم تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیوں بدلا؟ اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک الجھاؤ پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ لوگ بیوقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مشرق یا مغرب کی کچھ حیثیت نہیں، اصل حکم جو ہے وہ، یا اصل حیثیت اللہ کے حکم کی ہے۔ اللہ نے کہا مشرق کی طرف منہ کرو تو مشرق کی طرف کر لیں گے، اللہ نے کہا مغرب کی طرف مغرب کی طرف کر لیں گے، اللہ نے کہا کہ بھئی آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھو تو آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ لیں گے۔ یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ دین اسلام کے اندر اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے،
ٹھیک ہے، جب تک اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھا تو اس وقت تک صراط مستقیم وہ تھا، جب تک جو ہے وہ اللہ نے اس طرف حکم کر دیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو وہ پھر وہ صراط مستقیم ہے۔ تو وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے۔ اب چونکہ اس نے بیت الحرام کی طرف یا مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا تو اب یہ صراط مستقیم ہے، تو اس اعتبار سے اس کو صراط مستقیم کہا گیا، ٹھیک ہے، یعنی اب کے اعتبار سے اب اللہ کا یہ حکم آ گیا نا۔ مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اب یہی بات انہوں نے کہا، آگے بھی ایک آیت میں آئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ کر لو مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایمان سے، ولکن البر من آمن باللہ، یعنی مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبلہ، یہ اصل میں نیکی نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ اس ایمانی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ اصل میں نیکی ہے۔ یہ قرآن نے آگے چل کے بھی بات کہی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یہ تفسیر القرآن سے، یہ مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے رحمہ اللہ۔ تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا، تمام امت کے لیے ہمیشہ سے قبلہ خانہ کعبہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو بھی یہی قبلہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تو اس وقت بھی یہی قبلہ تھا، آدم سے لے کے آپ علیہ السلام تک سب امتوں کا قبلہ یہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جب سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا۔ تابوت سکینہ یہ ایک تابوت تھا یا آپ کہہ لیں صندوق تھا جس میں تبرکات تھے، ٹھیک ہے، تبرکات سے مراد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تورات کی تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، جن پہ احکام عشرہ لکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، وہ 10 کمانڈمنٹس جسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس کو وہ پھینکتے تھے تو وہ استہا بن جاتا تھا، تو اس قسم کے تبرکات تھے وہ اس کے اندر۔ یہ تابوت سکینہ یہ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے بنی اسرائیل۔ تو جب یہ مصر سے ہجرت کر کے وہاں فلسطین پہنچے ہیں تو وہاں ایک چٹان ہے صخرہ جس کے اوپر آج کل وہ گنبد بنا ہوا ہے، سنہری گنبد بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اموی دور خلافت میں بنا ہے۔ تو اس چٹان کے اوپر انہوں نے تابوت وہ رکھ دیا اور اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے وہ نماز کے اندر، یعنی ڈائریکشن کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، یعنی مسجد تھی، وہ اس کو ہیکل کہتے ہیں، ہم اس کو مسجد کہتے ہیں، تو اس وقت تابوت سکینہ صخرہ پر پڑا رہتا تھا، یعنی صخرہ چٹان کے اوپر، اور بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پہ اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا، ٹھیک ہے، چٹان کے اوپر تابوت سکینہ تھا اور اس طرح سے اس کو تابوت کو سامنے رکھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا اسی ڈائریکشن میں۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ بیت اللہ تو سامنے نہ رہا، وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ تابوت اصل بن گیا، اور چونکہ اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی گرفت بھی نہیں ہوئی تو لہٰذا اس کو انہوں نے قبلہ سمجھ لیا، مگر یہ صرف بنی اسرائیل ہی کا قبلہ تھا، مکہ کے مشرکین کا نہیں تھا۔ دوسری طرف جو بنو اسماعیل تھے وہ کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، چونکہ مشرکین مکہ کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو بہتر سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا تاکہ مشرکین کی قبلہ سے امتیاز ہو سکے، لیکن آپ کی طبعی میلان اسی طرف تھا، لیکن عقیدے کی وجہ سے کہ یہ مشرک ہیں وہ کم از کم اہل کتاب ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ کم از کم ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ہماری مناسبت ہو جائے، یہ آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کہ دو میں سے ایک کی تو مناسبت ہونی تھی، کیونکہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں نہ آیا، اصل بات ہی۔ اور آپ علیہ السلام کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، یہاں اللہ نے بعد میں اپنی طرف منسوب کیا، آپ علیہ السلام نے اپنا اجتہاد کیا، تو اب اللہ کا حکم کیسے ہوا؟ تو اس میں کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اجتہاد کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یا تو تصحیح آ جاتی ہے، کریکشن، یا پھر خاموشی ہوتی ہے۔ جب خاموشی ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی رضامندی ہے، کنسنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک۔ تو اب یہ جو اللہ کی طرف سے سائلنٹ اپروول ہے
سائلنٹ اپروول، یعنی خاموش رہ کے اللہ نے اس کو اپروو کر دیا، تو اس اعتبار سے وہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ نبی سے جو کام ہو رہا ہے وہ شریعت بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو مطلب اگر وہ نہیں رکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ تصحیح کر دیں گے، فوراً کریکشن کر دیں گے، تو اللہ نے نہیں کی تو اس اعتبار سے یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا، اس اجتہاد کو اللہ نے برقرار رکھا، یعنی اللہ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، کتنے 16-17 ماہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، تو یہ بات اللہ نے یہاں پہ کہی ہے، نہیں ہم نے بنایا تھا اس قبلے کو، قبلہ جس کے اوپر آپ تھے، اس کو ہم نے قبلہ نہیں بنایا تھا مگر امتحان کے لیے۔ امتحان کی بات آگے آ رہی ہے کہ اس میں امتحان کیسے ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے یا قبلہ بنانے کا حکم قرآن یا حدیث میں صراحتاً کہیں مذکور نہیں، دونوں میں نہیں۔ ممکن ہے کہ وہی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بصیرت سے ہی بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا طرز عمل اختیار کیا ہو، اور وہ اللہ کی طرف سے اقرار یعنی سکوت ہو، ٹھیک ہے۔ تو بھی وہی تقریری کا حکم، یعنی وہی کی بھی 3 قسمیں ہو گئی، وہی تقریری بھی ہو گئی نا، تقریر مطلب سائلنٹ اپروول اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی وہی بن جاتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہی نازل ہی ہو، آپ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی کام کریں اور اللہ کی طرف سے خاموشی ہو، تو نتیجے کے اعتبار سے یہ بھی وہی ہے۔ اب بات سمجھ، اس کو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، یہ سنت کی 3 قسمیں، آپ علیہ السلام کا قول، فعل اور آپ کی تقریر، ٹھیک ہے، آپ کی سٹیٹمنٹس، آپ کے ایکشنز، اور آپ کے سامنے کام ہوا اور آپ علیہ السلام خاموش رہے، صحابہ نے وہ کام کر لیا، تو یہ آپ کی سائلنٹ اپروول تھی، آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود یہ سنت ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے نہیں کہا لیکن اس کے باوجود وہ وہی ہے، آپ علیہ السلام کا اجتہاد تھا، اللہ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، نتیجے کے اعتبار سے یہ وہی بن گئی، اس کو یہ وہی تقریری کا نام دے رہے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کے رخ کر کے نماز ادا کرنے کو بھی اللہ نے اپنا ہی حکم قرار دیا۔ دوسری قابل ذکر بات کیا ہے کہ کسی قوم کی قبلہ کو تسلیم کر لینا فی الحقیقت اس قوم کی قیادت اور امامت کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو اس کی ایک وجہ تو بوجہ شرک مشرکین مکہ کی مخالفت تھی، دوسرے اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ رسول، اور وہ امتحان اس طرح سے تھا کہ ہر قوم کو اپنے شاعر سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اور مکہ میں اسلام لانے والے چونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی ہوتے تھے، اس لیے فی الواقع ان کا اس بات میں امتحان تھا کہ اسلام لانے کے بعد کتنی فراخ دلی سے اپنا آبائی قبلہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کی تو ساری وابستگی، ایموشنل جو اٹیچمنٹ تھی وہ آباء و اجداد سے بیت اللہ کے ساتھ چلی آ رہی تھی، تو اب اچانک جو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، تو ان کے لیے تو ظاہری بات ہے یہ شاک ان کے اوپر گزرا، لیکن اصل چیز کیا تھی؟ اطاعت اور فرما برداری، آباء و اجداد کا دین نہیں، پہلے اس کو قبلہ وہی ہے، لیکن پہلے اللہ کا حکم آ جائے تو بس اس کو بھی مائنس کر سکتے ہو تو یہ کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے مائنس کروائی، ہر چیز مائنس کروائی امتحان کے لیے، پھر اس کو ایڈ کیا، تو یہ بات یہ کر رہے ہیں۔ تو ہجرت کے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی، مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پہ یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا، ٹھیک ہے۔ لہذا اب آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبریل ایسا حکم لے کر نازل ہو جائے، خواہش آپ کی یہی تھی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ برا بن عازب کہتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا دوسری مسجد والوں پہ گزرا، جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، اس نے کہا اللہ گواہ ہے میں نے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خبر واحد، ایک بندے سے حدیث پہنچے تو اس سے حجت قائم نہیں ہوتی، تو یہاں اس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بندے نے
ایک بندے نے آپ علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں. جب وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو ایک اور مسجد میں اس نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. تو اس نے کہا بھائی نہیں، فوراً ہی نماز کے اندر ہی ان کو کہہ دیا کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے قبلہ چینج کر لیا. تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھئی 10 بندے آ کے گواہی دیں گے تو ہم مانیں گے. ایک بندے کی تو روایت قبول ہی نہیں ہوتی. نہ ہی جو ہے وہ سلام پھیرنے کا انتظار کیا. تو پوری جماعت نے کیا کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی، تو انہوں نے قبلے کا رخ تبدیل کر لیا بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف. آج بھی وہ مسجد وہاں پر ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد. وہ دونوں پرانا قبلہ بھی انہوں نے اس کا باقی رکھا ہوا ہے علامت کے طور پہ. ٹھیک ہے. اس میں جو امام تھا وہ پیچھے سے آگے آیا، آگے سے پیچھے امام. واللہ عالم اس میں اب کیا صورتحال ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا 180 ڈگری میں تقریباً وہ گھوم گئے. یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کوئی حدیث پہنچ جائے، کوئی آپ علیہ السلام کا حکم پہنچ جائے کسی بھی مستند شخص سے، ثقہ راوی سے جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جینوئن بندہ ہو، اتھینٹک ہو، ٹھیک، تو کریکٹر وائز ساؤنڈ ہو، اس کی میموری اچھی ہو، بات کو اس نے اچھی طرح سے یاد رکھا ہو، بس آپ کے لیے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو تحویل قبلہ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو امت مسلمہ کا مرکز قرار دے دیا گیا. صاحب لیکن ہم نے تو کافی علماء سے سنا کہ وہ صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتے، مطلب کہ اس دور کے تو اعتبار سے کہا، آج کے دور کے اعتبار سے کہا کیا وہ صحابی کے قول کو حجت نہیں مانتے. نہیں یہ تو الگ ہے نا، میں اس دور کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، آج کے حوالے سے. تو آج کے دور کے حوالے سے تو نہیں حجت مانا جائے گا. نہیں، صحابی کا ایک تو فتویٰ ہے نا، ہم تو اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں نا، کہ صحابی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. صحابی نے یہاں پہ تو یہ بات کہی ہے کہ بھئی قرآن نازل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو قرآن بھی ایک بندے سے پہنچ جاتا ہے، یہ بات. نیکسٹ کیا ہے، یہ ہمارے پاس بیان القرآن ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. تو اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب آگے جو ہے نا یہ تحویل قبلہ کا مضمون آ رہا ہے. تحویل قبلہ کا مطلب یعنی قبلہ چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، یہ مضمون آگے آ رہا ہے اور پورے 2 رکوعوں میں آ رہا ہے. 2 رکوع ہیں جس میں اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بیان کر دیتا کہ بھائی پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب آج سے مسجد حرام، خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہے بس. لیکن اللہ نے 2 رکوعوں میں اس کو پھیلا دیا. ایک بات کو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنے شد و مت کے ساتھ اور اس قدر تفصیل بلکہ تکرار کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، ایک ریلیجس مائنڈ ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اور اعمال کی روح ان کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی. جسے آپ کہتے ہیں ایک اسپرٹ ہوتی ہے نا. قانون میں بھی اب آپ کہتے ہیں کہ ایک قانون کا جو ہے وہ ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، ایک قانون کی اسپرٹ ہے اور ایک اس کے الفاظ ہیں. تو بعض اوقات مذہبی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ الفاظ اور ظاہر اور جو اس کی جو آپ کہہ لیں جو اس کی حیت ہے کسی بھی عبادت کی، اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے اور اس کی روح یعنی جیسے خشوع خضوع ہے، اس کے اندر کی کیفیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو اس کی مقصد ہے اس عبادت کا، اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقصدیت کو اجاگر کیا کہ عبادات کے پیچھے مقاصد ہیں، وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں. تو یہ جو اس کی حیت ہے، یہ جو اس کی فارم ہے عبادت کی، تو یہ ایک سیکنڈری حیثیت رکھتی ہے اس کی بھی حیثیت ہے، لیکن اصل حیثیت اس کی اسپرٹ اور روح کی، یہ بات. تو عوام الناس کا معاملہ بالعموم یہی ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاں اصل اہمیت دین کے ظواہر اور مراسم عبودیت کو حاصل ہو جاتی ہے. دین کے ظواہر یعنی ریچول جسے آپ کہتے ہیں اس کی ہو جاتی ہے، اور جو اصل روح دین ہے یعنی اسپرٹ ہے دین کی، جو مقاصد دین ہے یعنی آبجیکٹیو آف شریعہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. نتیجتاً ظواہر میں ذرا سا فرق بھی انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس کی مثال یوں سامنے آتی ہے کہ اناف کی مسجد میں اگر کسی نے رفع یدین کر لیا یا کسی نے آمین ذرا اونچی آواز میں کہہ دیا تو گویا قیامت آ گئی. یوں محسوس ہوا جیسے ہماری مسجد میں کوئی اور ہی آ گیا، مطلب کوئی ایلین آ گیا. اس مذہبی ذہنیت کے پس منظر میں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یعنی ایک ظاہر بات تھی
کہ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، اس میں اصل مقصد کیا تھا؟ رخ کرنا ثانوی ہے، مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر یکجہتی ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب مسلمان مطلب ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ یکجہتی ہو ان کے اندر، تو یہ اصل میں تھا۔ اس کو لوگوں نے مد نظر نہیں رکھا اور لوگ اس کو ڈائریکشن کو لے کے جو ہے وہ یہود اعتراض کرنا شروع ہو گئے، منافقین بھی، مشرکین بھی، تو اس کو واضح کیا گیا۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو یہ اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے دونوں لوگوں کا امتحان ہوا۔ مہاجرین کا امتحان کیسے ہوا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو اب حکم کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کروا دی، تو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو یہ مہاجرین کا امتحان ہو گیا کہ انہوں نے اپنا آبائی قبلہ چھوڑ دیا۔ اب جب حکم ہوا 16-17 ماہ کے بعد کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اب انصار کا خاص طور پہ امتحان ہو گیا، اور ان یہود کا بھی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے۔ یہود میں بھی بعض ایسے تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ ان کے علماء میں سے، جو ایمان لے کے آئے تھے۔ اب ان کی وابستگی تو اپنے وہ بیت المقدس کے ساتھ تھی۔ 16-17 ماہ تو وہ بڑے خوش رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی اس سے گزرنا پڑا ہوگا، ایک ایسی سوچ سے، ایک ایسی فکر سے کہ جو پریشان کن ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے ان میں سے بعض یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام علماء یہود میں سے تھے، لیکن جو اور دوسرے لوگ تھے وہ بھی علماء یہود کے زیر اثر تھے، یعنی انصار عام طور پہ، اور ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ ان کے ایمان کے امتحان ہو گیا۔ تو اسی طرح اللہ نے دونوں کا امتحان کر لیا۔ وہ جو آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، امتحان کی غرض سے، اور دنیا کا مقصد ہی امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ دین کا مقصد بھی کیا ہے؟ امتحان ہے، تو اس امتحان میں یہ بھی ایک امتحان ہو گیا۔ مزید برآں بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ اگر اصل قبلہ بیت اللہ تھا تو ہم نے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں 16-17 ماہ کی؟ نماز تو ایمان کا رکن رکین ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے بھی بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ سیاسی اعتبار سے یہ پیدا ہوا کہ یہود اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا تو گویا یہ ہماری پیروکار ہیں۔ ابھی تک یہود 16-17 ماہ بڑے خوش رہے کہ مسلمان تو اصل میں ہمارے پیچھے ہیں، تو لہذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں۔ لیکن اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کوئی نئی ملت ہے اور ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، چنانچہ ان کی طرف سے مخالفت کے اندر شدت پیدا ہو گئی۔ یہ آج بھی ہے، مطلب کسی مسلک کو آپ سپورٹ کریں گے، آپ کا فتویٰ اس کے حق میں جا رہا ہے تو وہ خوش رہیں گے۔ جیسے ہی آپ نے کوئی ایسی بات کا اظہار کر دیا جو اس مسلک کے وہ جو سٹینڈرڈ جو بلیف سسٹم ہے اس کے خلاف ہے، تو وہ ان کے کان آپ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہی معاملہ ہوا کہ جیسی تحویل قبلہ کا حکم آیا کہ مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو، تو یہود نے شد و مت کے ساتھ مخالفت شروع کر دی۔ اس سے پہلے تو معاہدہ کر کے بیٹھے تھے، میثاق مدینہ، ٹھیک ہے؟ اچھا 16-17 ماہ شاید یہ بھی اس میں حکمت ہو کہ شاید یہود قریب آ جائیں، اس وجہ سے یہ بھی حکمت ہو، لیکن نہیں، وہ ان کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے تدبر قرآن سے مولانا اصلاحی صاحب کے، تو یہ کہتے ہیں منصب امامت سے یہود کی معزولی کے اسباب و وجوہ کی تفصیل اس مجموعہ آیات پر ختم ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت، لیڈرشپ، یہ یہود کو دی تھی، سارے انبیاء ان میں آ رہے تھے، کتابیں بھی ان میں آ رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی لیڈرشپ ختم کر دی اور کہا کہ اب جو امت مسلمہ ہوگی اللہ کی بہاف کے اوپر، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کا لیڈر یا لیڈرشپ دے رہے ہیں، وہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان ہوں گے۔ تو گویا وہ جو لیڈرشپ تھی وہ یہود سے چھین کے مسلمانوں کو دے دی گئی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ جو قبلہ ہے وہ بھی تبدیل کر دیا جاتا، تو اس لیے قبلہ بھی تبدیل کروایا گیا کہ اب مرکز چینج ہو گیا دین اسلام کا۔ یعنی وہ 16-17 ماہ جو ہے نا اس کی طرف رخ کر کے اس لیے پڑھوایا کہ بیسیکلی ہم اسی مرکز کے ہیں، اسی مرکز کے ہیں، وہ سلسلہ انبیاء کی لڑی کی ہیں۔ شروع دن سے ہم علیحدہ نہیں تھے، یعنی شروع دن سے اپنے آپ کو علیحدہ شو ہی نہیں کیا۔ 16-17 ماہ جو ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم
اسی جو ہے وہ لڑی کا ایک سلسلہ ہے. اب اس کے بعد تبدیلی کا حکم آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ تبدیلی کا حکم آ گیا کہ اب اس نے مرکز چینج کر دیا اللہ نے. اب یروشلم سے جو ہے یا آپ کہہ لیں فلسطین سے جو مرکز ہے دین اسلام کا وہ بیت اللہ یا مکہ المکرمہ میں منتقل ہو گیا. یا آپ کہہ لیں GHQ جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ چینج ہو گئی. اب گویا ان کو معزول کر کے ایک نئی امت کے قیام کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی یہود کو معزول کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نئی امت قائم ہو رہی ہے یہ امت وسط ہے، یعنی اس صراط مستقیم پر قائم ہے جو دین حق کی اصل خدائی شاہراہ ہے. اس کی ملت ابراہیم اور اس کا قبلہ ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے، یہ امت وسط ہے اور اس کا جو طریقہ ہے وہی جو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہے. اس کا طریقہ ابراہیمی طریقہ ہے اور اس کا قبلہ بھی ابراہیمی قبلہ ہے. اس اعتبار سے یہ امت وسط ہے. یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ سارا کانٹیکس ہے. ابراہیمی طریقے سے بات ہوتے ہوتے پھر ابراہیمی قبلے پہ پہنچ گئی، اور ابراہیم تو ان کے ہاں بھی بڑے تھے، تو اس اعتبار سے ان کو بھی متوجہ کیا گیا کہ اگر ابراہیمی طریقے اور ابراہیمی قبلے کے اوپر آنا ہے تو وہ اصل میں یہ ہے. اس کا فریضہ منصب یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر نے اس کے سامنے اللہ کے اصل دین کی گواہی دی، اسی طرح یہ خلق خدا کے سامنے اللہ کے دین کی شہادت دینے والی ہوگی. یعنی یہ امت جو ہے شہادت دے گی. یہ آگے شہادت کی بات تفصیل سے آ رہی ہے. اس کے بعد ان متوقع خطرات کی طرف اشارہ فرمایا جو ایک مستقل امت کی حیثیت سے نمایاں ہونے کے بعد مخالفین اور معاندین کی طرف سے پیش آ سکتے تھے. تو اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ متوقع خطرات بھی تھے، ان کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا. ٹھیک ہے، اور ان خطرات کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو جن تیاریوں اور جن ایمان اور اخلاقی اسلحہ سے مسلح ہونے کی ضرورت ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی. یعنی یہودی یہ کریں گے، جب انہیں معلوم ہوگا قبلہ چینج ہو گیا تو اب وہ یہ سازشیں کریں گے. اب اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، عسکری اعتبار سے بھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی احکامات ہیں اور عسکری حوالے سے بھی جہاد اور قتال کے احکامات آگے آ رہے ہیں. پھر آخر میں خانہ کعبہ کے تعلق سے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ خانہ کعبہ کی طرح صفا اور مروہ بھی اللہ کے شعائر میں داخل ہے. یعنی آگے آیات آ رہی ہیں صفا اور مروہ کی بھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو یہ بھی کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ یہ مروہ جو ہے نا، یہاں پہ اصل میں قربان جو ہے وہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو، تو اس کا ذکر تورات میں تھا، تو انہوں نے یہ لفظ بگاڑ دیا تاکہ جو ہے نا خانہ کعبہ کا ذکر، خانہ کعبہ کے حوالے سے جو بھی نشانی یا جس بھی علامت کا تذکرہ تورات کے اندر تھا وہ لفظ ہی انہوں نے مسخ کر دیا، اور بالکل اس پورے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تورات کے بیان میں سے آؤٹ کر دیا. اب وہ جگہوں کے نام بھی ایسے عجیب و غریب ہیں، وہ خود بھی اس کا تعین نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک، لیکن یہود نے تحریف کے ذریعے ان نشانات راہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس گھر سے بالکل کاٹ دیں. تو اللہ نے دوبارہ جو ہے اس کو ریوائیو کیا ہے کہ اصل میں ابراہیم کا گھر یہ تھا، ابراہیم نے یہاں پہ جو ہے وہ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو آباد کیا. تو یہ سارا معاملہ یہ اللہ نے واضح کیا. اچھا، اس پہ ایک لمبا چوڑا جو ہے نا نوٹ لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے بھی، یہ جو معارف القرآن والے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں. معارف القرآن کے نام سے جو ہے نا مطلب ایک سے زائد تفاسیر ہیں، تو ایک ان میں سے مفتی شفیع صاحب کی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے. کلیکٹیو سسٹم میں کیا ہے کہ آپ کو مطلب وحدت باقی رکھنی پڑتی ہے، یونٹی لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے. یعنی ایک جو جغرافی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے درمیان یونٹی ہو. اب یونٹی کی بنیاد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ڈسکس کریں. یہ وحدت، یہ یونٹی جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا. یعنی ایک جغرافیے میں، ایک رقبے میں، ایک علاقے میں رہنے والوں میں یونٹی جتنی مضبوط ہوگی اتنی وہ اسٹیٹ، ریاست، گورنمنٹ مضبوط ہوگی. انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم قاتل ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اپنی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور فرقوں میں، سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں، پولیٹیکل سیکٹس ہیں، تو وہ قوم نہیں بنتی. پھر
پھر نقطہ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن ہر زمانے کے لوگوں کی مختلف راہیں رہیں، یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم جمع کیسے کریں، لوگوں کو کس نقطے پہ جمع کریں، تو کسی نے کہا کہ نسل، اور کسی نے کہا نسب، یعنی ہم جرمنز ہیں، ہم فرینچ ہیں، ٹھیک ہے، ہم انگریز ہیں، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، تو مختلف بنیادوں کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو کہ ہم اس وطن کے ہیں، ہم چائنیز ہیں، ہم جاپانیز ہیں، کسی نے رنگ اور زبان کو، یعنی اس نے کہا کہ جی ہم کالے ہیں اور یہ گورے ہیں، وائٹ اینڈ بلیک، یہ بھی امریکہ میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ کسی نے زبان کی بنیاد پہ کہ ایک زبان کو بولنے والے، اردو سپیکنگ ہے، نان اردو سپیکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے دین اور انبیاء کی شریعتوں میں کیا ہے، ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی گئی، یونٹی کی بنیاد نہیں بنایا گیا، وحدت کی بنیاد نہیں بنایا گیا، ایک ہونے کی بنیاد نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اگر آپ ان پہ غور کریں تو یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کرنے اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات، یعنی یہ جمع نہیں کر رہی، یہ مزید تقسیم کر رہی۔ یہ جو وحدتیں ہیں، جو قوم جغرافیے کی بنیاد پہ ہیں، جو زبان کی بنیاد پہ ہیں، جو رنگت کی بنیاد پہ ہیں، اس سے اختلافات اور بڑھ رہے ہیں۔ بلیک اور وائٹ آپس میں ان کی نفرتیں ختم ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ جرمن ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہیں، دوسروں کی حکومت کرنا ہمارا یہ کوئی پیدائشی حق ہے، تو یہ ہے۔ اب جیسے وہاں پہ دیکھیں ہندوؤں میں جیسے وہ برہمن ہے، اور اس کا جو مطلب وہ ایک انداز ہوتا ہے دوسری نسلوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، شودر کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں۔ دین اسلام نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی اصل کیا ہے، فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت، سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ سوچ ایک ہوگی تو پھر عمل بھی ایک ہوگا۔ تو وحدت میں سب سے پہلے یہ نہیں کہ جی سب کا رنگ کالا ہے تو سب ایک ہیں، یہ سفید ہیں تو یہ ایک ہے، یہ کالے ہیں تو یہ ایک ہے، رنگت کی وجہ سے نہیں، یا یہ ایک جو ہے وہ جیسے دکھتے ہیں شکل میں، جیسے چائنیز کی ایک جیسی شکل ہے، انڈونیشین، ملائیشین، اب یہ سب ایک جیسے بعض اوقات صاف نظر آتا ہے، تو یہ ایک نسل کے لوگ، یہ نہیں۔ وحدت کی بنیاد جو ہے وہ فکر اور خیال ہوتا ہے، ایک فکر اور خیال کے لوگ ایک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر فکر اور خیال ان کا ایک نہیں ہے تو رنگتیں ایک جیسی ہوں، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات حق وحدہ لا شریک کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، یعنی انبیاء نے یہ کام کیا، ٹھیک۔ سوچ یہ کی کہ پہلے تو توحید کے اوپر آ جاؤ، تو سب کی جب سوچ ایک ہو جائے گی نا، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو ایک جو ہے وہ وحدت کے اندر پرویا گیا۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں میں جن سے تمدنی مفاد وابستہ ہے ان کا پورا احترام رکھتی ہے، ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا، ٹھیک ہے۔ جن سے انسان کے مفادات وابستہ ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کو وحدت انسانی کا، یعنی انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ تو مقصود اچھا ہے، لیکن کس بنیاد پہ جمع کریں گے آپ انسانوں کو؟ وہ برادرہڈ کی بنیاد کیا ہوگی؟ یا تو یہ کہیں گے کہ سب آدم کی اولاد ہیں، چلیں یہ ایک بنیاد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن دین نے جو چیز بنیاد بنائی وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کی بنیاد پہ لوگ جو ہے وہ ایک ہوں گے، تو پھر کوئی فرق آئے گا، پھر کوئی امن قائم ہوگا، ویسے نہیں۔ یہ وحدتیں افراد انسانی کو مختلف کثرتوں میں بانٹنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اختیاری امور میں اس کی پوری رعایت رکھی کہ فکری وحدت کے ساتھ عملی اور صوری وحدت بھی قائم ہو جائے، مگر اس میں بھی اس کا پورا لحاظ رکھا گیا کہ مرکز وحدت ایسی چیزیں بنائی جائیں جن کا اختیار کرنا ہر مرد اور عورت، لکھے پڑھے اور ان پڑھ، شہری اور دیہاتی، امیر اور غریب کو یکساں طور پر آسان۔ پہلے تو فکری وحدت کی بات کی دین نے، پھر کہا کہ صوری وحدت بھی ہو، فارم میں بھی ایک ہو۔ اب فارم میں ایک ہوں تو یہ نہیں کہا کہ سب ایک جیسا لباس پہن لیں، مشکل ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب دکھنے میں بھی ایک لگیں۔ اب جیسے ہندوؤں نے وہ گہرے جو ہے وہ نارنجی رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں، وہ ہے، یا بدھ مت میں بھی آپ دیکھیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یعنی لباس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دلائی، بلکہ کیا اس میں قبلے کو لایا گیا۔ یعنی جو چیز ایک آسان تھی، ایک ہی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے نا تو ان کے عمل میں بھی یکجہتی پیدا ہوگی کہ سب ایک طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے۔ تو جو ان کی فکری وحدت ہے، یعنی سوچ ان کی ایک ہے کہ خدا ایک ہے جس سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی میرا خالق، مالک، رازق اور کریٹر ہے،
وہی اس کائنات کا مدبر ہے، سسٹینر ہے، آرگنائزر ہے، ٹھیک ہے، پلانر ہے، وہ سب کچھ وہی ہے۔ یہ سوچ جب اس کی ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ عمل میں بھی وحدت لانی تھی، اور عمل میں ہر چیز میں تو وحدت آ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ چیزوں میں جو ہے وہ وحدت لائی گئی، اور وہ بھی چیزیں ایسی تھیں جو سب کے لیے کرنی آسان ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ سب جو ہے نا وہ اب ایک جیسا لباس پہن لیں، یعنی تمدن کی جو چیزیں تھیں نا ان کو وحدت کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ عربوں کا لباس اور ہے، افریقنس کا اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے، وہ انڈونیشیا ملائشیا میں چلے جائیں وہاں زیادہ تر وہ دھوتی پہنتے ہیں، ان کا کلچر ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ تو مرکز وحدت جو ہے وہ ایسی چیزوں کو بنایا گیا جو اختیاری بھی ہیں اور آسان اور سستی بھی۔ اب ان میں کیا ہے؟ جماعت کی نماز کی صف بندی، ٹھیک ہے، ایک امام کی نقل و حرکت کی مکمل پابند، یعنی امام کے پیچھے سب نے چلنا ہے، ٹھیک۔ حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک، حج میں سب کا لباس سیم ہو، سب جو ہے وہ ایک ہی وقت میں رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ وحدت میں مختلف ایسی چیزیں لائی گئی ہیں جس کا کرنا جو ہے وہ آسان ہو۔ اسی طرح یہ جو سمت قبلہ ہے یہ بھی وحدت کے لیے، تو بیسیکلی یہ سب چیزیں وحدت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ ہمیں یاد کرواتی ہیں، ریمائنڈ کرواتی ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ بیسیکلی یہ مقصد ہے اس کا، ایک ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے کا، اور اس میں بھی اب انسانوں کے اوپر وہ ڈائریکشن نہیں چھوڑی گئی کہ مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، یا کس طرف رخ کرنا ہے، تو انسانوں میں اسی پہ اختلاف ہو جاتا، تو اللہ نے خود ہی متعین کر دیا ہاں بھائی اس طرف رخ کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری اس کی بنیاد بنائی ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی کہی ہے کہ انبیاء جو ہیں، پچھلے انبیاء جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی، قرطبی میں، ٹھیک ہے، یعنی چٹان صخرہ بھی ان کے سامنے ہوتی تھی اور بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اس طرح سے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ہاں بیت اللہ جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو گیا، اور صرف صخرہ ہی ان کے سامنے رہ گیا، وہ چٹان ہی سامنے رہ گئی، جس سے آپ علیہ السلام کو معراج حاصل ہوئی تھی جو بیت المقدس میں ہے، تو وہاں پھر اسی کو انہوں نے قبلہ سمجھ لیا۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ بنیاد بنائی ہے قبلے کے حوالے سے، یعنی قبلے کی مقصدیت کو واضح کیا کہ مقصد اس کا ایک خاص سمت میں، مطلب کوئی ایکسرسائز کروانا نہیں ہے کہ اس سمت میں اب تم ایکسرسائز کرو، بلکہ یونٹی کی خاطر ہے۔ یہ صابقین یہاں پہ اس سے مراد کون ہے؟ پچھلے انبیاء خاص طور پہ جو بنی اسرائیل میں آئے۔ چلیں جی، آپ کوئی سوال ہو، کویسچن ہو تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ جی، انصار اور مہاجرین کا قبلہ کی تبدیلی پر کیسا امتحان تھا؟ یہ تو ڈسکس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ڈسکس ہو گیا۔ اچھا سر، یہ جب نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، ہماری مثال کے طور پہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں اور امام نے اپنی 4 رکعتیں پوری پڑھ لی، اور اس کا انہوں نے یعنی کہ 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لی امام نے، امام کے 5 ہو گئی، میری بھی پوری 4 ہو گئی، حالانکہ میں لیٹ شامل ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ سلام پھیر دیں، ہاں آپ سلام پھیر سکتے ہیں، کیونکہ جانتے بوجھتے تو 5ویں رکعت پڑھنا ٹھیک نہیں ہے نا، ہاں مناسب بھی نہیں۔ تو یہ سوال یہ تھا کہ امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دوسری رکعت میں ملے ہیں امام کے ساتھ، اور امام نے 5 رکعتیں پڑھی، تو کیا آپ بھی 5ویں رکعت پڑھیں گے؟ نہیں، آپ 5ویں رکعت نہیں پڑھیں گے، آپ کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ پوری ہو گئیں، اس نے سجدہ سہو کر لیا، آپ نے بھی کر لیا، بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ سترے کی حد کتنی ہوتی ہے؟ سترے کی حد کتنی ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیں عام طور پہ جو ہے وہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ 2 صفیں، ٹھیک ہے، ایک صف تقریباً 4 فٹ ہوتی ہے، تو آپ یوں کہہ لیں کہ جی 8 فٹ آگے سے، لیکن اس میں کوئی بنیاد کیا کوئی روایت ہے؟ تو نہیں، روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جس سے ہم کوئی حد مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے سے گزرے تو اس کو گزرنے نہ دو، مطلب یہ ہاتھ آگے کر لو، ٹھیک ہے، تو آپ کا جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو روکو، تو اس کا مطلب یہ جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے تو یہ سترے کی حد ہے، اس روایت سے یہ بات نکالی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے کوئی گزر جائے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی ایک صف ہو جائے گی، اگر آپ اس صف سے آگے گزر جاتے ہیں، یعنی اس کے سجدے کے مقام، آپ یوں کہیں نا اس کی حدود کے، اس کا سجدے کا مقام ہے، نماز پڑھنے میں وہ کہاں تک جاتا ہے اس کا وجود، ٹھیک ہے،
تو وہ اس کا سجدے کا مقام ہے نا، تو وہ ایک صف میں تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، اور ہاتھ بھی تقریباً اتنا ہی آگے جاتا ہے، ایک صف سے آگے نہیں جاتا اس کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ 2-4 قدم آگے بڑھ کے اس کو روکو، اگر وہ تمہارے وہ آگے سے بھی گزر رہا ہے مطلب پھر گزر سکتے ہیں. ہاں، تو ایک صف، جس صف کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے یا جتنی جائے نماز ہے اس سے آگے سے اگر وہ گزر جائے تو میرے خیال میں گزر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اچھا، جیسے میں نے بھی سوال پوچھا، اگر امام نے 5 رکعتیں پڑھا دی، ظاہر اس کو تو نہیں معلوم تھا، اب وہ نماز اسلام پھرتا ہے، جانے لگتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر جو ہے نا 2 سجدے کرے، 2 سجدے کرے. اگر 5 رکعتیں امام نے پڑھا دی ہیں تو وہ 2 سجدے کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلام دوبارہ پھیر دے، ٹھیک، یعنی سجدہ سہو کر لینا. اچھا، ہم نے جی، اور کوئی کویسچن ہو جو ہمارے حاضرین مجلس ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں. ریلیونٹ کویسچن تو نہیں ہے، لیکن دسمبر کی وجہ سے یہ سوال ذہن میں آ گیا. چلیں، میری کرسمس یا کرسمس کی سیلیبریشن کرنا کیسا ہے؟ اور گورنمنٹ اگر اپنی منارٹی سٹیزن کے لیے سیلیبریٹ کرے تو کیسا ہے؟ دیکھیں، دوسرے قوموں کے جو شاعر ہیں نا، دوسری قوموں کے، دوسرے مذاہب کے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے مذہبی شاعر ہیں. کرسمس وغیرہ ان کے مذہبی شاعر میں سے، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے. جس طرح یہ ہولی وغیرہ ہو گئی ہندوؤں کے مذہبی شاعر میں سے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے، وہ اور بھی اس طرح کے ان کے ہاں ہیں، ہاں دیوالی ہے یا اس طرح کے اور ہیں. تو جو کسی بھی مذہب کے مذہبی شاعر ہیں ان کو ایوائڈ کریں، ان میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. باقی وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں. اگر کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ جو ہے نا وہ اب میرے تو جیورسڈکشن میں نہیں ہے نا کہ میں اس کے لیے جو ہے وہ کویسچنیبل ہوں، میں اس کے لیے مسئول ہوں. تو وہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں کر رہی. اتباع اور اطاعت میں کچھ لوگوں نے تو یہ فرق کیا ہے کہ اطاعت جو ہے نا یہ ہوتی ہے اپنا وداؤٹ محبت. مطلب کچھ لوگوں نے یہ فرق کر لیا کہ اطاعت بیسیکلی اوبیڈینس ہے، بھلے اس میں محبت ہو یا نہ ہو. جیسے آرمی ڈسپلن میں وہ آپ سے سبمیشن مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو آپ کی سبمیشن ہوتی ہے آرمی ڈسپلن کے اندر، تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑی رضامندی کے ساتھ اور اپنی ولنگنس کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں. اور اتباع وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اوبیڈینس پلس محبت ہے، یعنی جب آپ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ کسی کو فالو کرتے ہیں تو یہ اتباع ہے. اور اگر آپ جو ہے نا وہ وداؤٹ رضامندی کرتے ہیں تو یہ، لیکن یہ نہیں، یہ فرق جو ہے نا زیادہ باریک نہیں ہے. اس پہ خیر قرآن مجید کی کافی ساری آیات وغیرہ میں نے جمع کی ہیں. میری یہ کتاب ہے مقالات سنت و حدیث کے نام سے، تو اس میں ایک پورا مقالہ ہے، اس میں یہ بحث آئی ہے اطاعت اور اتباع کے فرق کے حوالے سے، کہ قرآن کے نظائر کی روشنی میں اس کا کیا فرق بنتا ہے. درمیان میں کوئی صاحب بولے تھے، کیا کویسچن کر رہے تھے؟ جی وعلیکم السلام. سر وہ آج کے لیسن سے ہٹ کے میرا ایک کویسچن تھا جی دجال کے بارے میں پوچھنا تھا اس بار. جی جی کہ سب کا انبیاء کرام بھی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے ہیں. جی جی. تو سر اس کا تعلق کسی قوم سے تھا؟ کس کا؟ دجال کا؟ دجال کا نہیں، قوم سے تو ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ کسی قوم سے اس کا تعلق تھا. باقی ایک تمیم داری کی روایت ملتی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اس کو کسی جزیرے پہ دیکھا تھا. وہ تو جی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جیسے وہ روایات میں آتا ہے کہ زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اس کو؟ ایسے ہی ایسے ہی. دیکھیں بہت ساری معلومات ہمارے پاس نہیں ہے نا اس کے بارے میں، تو جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس یہ کے بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کو کب سے باندھا گیا ہے. ہاں نہیں، ہمارے علم میں نہیں، اور ہم نے معلوم کر کے کرنا بھی کیا ہے، یعنی اس کا ہماری نجات سے تعلق بھی کیا ہے. اصل بات یہ ٹھیک ہے. تو اصل میں تو ہم سے متعلق چیز تو صرف اتنی ہے کہ جب وہ آئے تو ہم اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسی دعاؤں کا اہتمام کریں جو خاص طور پہ ہمیں سکھائی گئی ہیں، اور ایسے وظائف کا اہتمام کریں، ایسے اعمال کا اہتمام کریں جو دجال کے فتنے سے بچانے والے. یہ ہم سے متعلق چیز ہے. پی ڈی ایف کافی، آپ پی ڈی ایف کاپی جو ہے نا ہماری کتابوں کی ویب سائٹ ہے، میرے نام سے ہی ہے، میں لکھ دیتا ہوں، ڈاکٹر
حافظ محمد زبیر کے نام سے ہے، اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک بک سیکشن بنا ہوا ہے، تو وہاں بک سیکشن میں آپ چلے جائیں تو وہاں ساری کتابیں جو ہے وہ پی ڈی ایف میں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ میں میسیج میں اس کو جو ہے وہ شیئر کر دیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ صاحب یہ آپ میرے لیے کوئی بک ایسی نا جو ایڈریس کرتی ہو، یعنی ایتھیزم ریلیٹڈ ہاں ہو کہ جو مطلب ایتھیسٹ جو سوالات کرتے ہیں اللہ کی تخلیق کے بارے میں، ایسی مطلب اس پہ کوئی بک؟ نہیں، کتاب تو نہیں نظر سے گزری، لیکن یہ ہے کہ آج کل ویڈیوز میں تو کافی ہے، ڈیبیٹس بہت چل رہی ہیں آج کل. ایتھیزم جو ہے اب بہت اس کے حوالے سے بحثیں جو ہے وہ پیک کے اوپر ہیں. وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ کافی مل جائیں گی، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ. تو ابھی تو آپ کے یہاں بھی اصل میں یہ مسئلہ جو ہے نا پرانا نہیں ہے. چلو ٹھیک، چلو ٹھیک ہے. جی تو ہم کیا بات، پرانا نہیں ہے، پرانا کنسیپٹ نہیں یہ کانسیپٹ جو ہے نا پرانا رہا ہے. جیسے فرعون نے کہا نا ربکم الاعلیٰ، لیکن بہت کم رہا ہے. اکثر و بیشتر آپ تاریخ میں دیکھیں گے نا وہ انکار خدا کا تصور نہیں رہا. ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ جو تصور رہا ہے نا وہ یعنی ان کا مطلب خدا کا جو کنسیپٹ تھا، لیکن مطلب وہ الجھا ہوا تھا. جیسے نا عیسائیوں کے یہاں جو تثلیث کا کنسیپٹ تھا، جو ابن قیم رحمہ اللہ نے انہیں نونیہ میں ان کا جواب دیا. جی جی جی، تو ایسا ملتا ہے ہمیں. جی جی. اس بارے میں آپ نے کوئی مطلب اس پہ کوئی لکھا ہے رسالہ کوئی؟ نہیں میں نے نہیں لکھا. تو یہ ایک ایتھیسٹ آپ کی کوئی مسلمان ہوئے تھے ڈبیٹ ہے حمزہ ذاتی، اچھا ان کی کتاب ہے ڈیوائن ریئلٹی. چلیں ٹھیک ہے. وہ ایک یہاں پہ ہمارے جو ہے نا کلاس میں آتے ہیں تو انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ ایک کتاب گوگل کر لیں دی ڈیوائن ریئلٹی کے نام سے، اس کو آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیر. چلیں جزاک اللہ. چلیں جی پھر آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد